بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جناب آپ کے سامنے یہ ایک گائیڈ لائن ہے جو جاری کی گئی ہے کہ کمپیوٹرائز ریکارڈ میں غلطیاں جو سامنے آتی ہیں ان کی کریکشن کس انداز سے کی جائے گی، کس کے پاس اختیار ہے اور طریقہ کار کیا ہوگا۔ یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ کے پی کی گورنمنٹ نے جاری کی ہے، کیونکہ وہاں بھی لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے، کچھ ہو چکا ہے، اور وہ کیونکہ انہی طریقوں سے کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پنجاب کا لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ بیسیکلی کے پی کے لیے ہے، لیکن پنجاب میں بھی بالکل اسی طریقے سے اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گائیڈ لائن کا مقصد کیا ہے، گائیڈنس فار ریزولوشن آف ریونیو ایررز، کہ ریونیو ریکارڈ میں جو غلطیاں ہیں ان کو کیسے درست کیا جائے گا۔ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دا سبجیکٹ سائٹڈ ابو اینڈ ٹو انکلوز ہیئر ود گائیڈ لائنز ان ریسپیکٹ آف ریزولوشن آف ریونیو ایررز فار فاسٹ اینڈ ایکسپیڈیشیس کمپلیشن آف کمپیوٹرائزیشن آف لینڈ ریکارڈ۔ یہ اس کا مقصد بتایا گیا ہے اور یہ پورے کے پی کے لیے یہ ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ آگے یہ پھر اردو میں وہ سارا طریقہ کار ہے۔ میں ایک منٹ اس کو، یہ جناب اب میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسائل انتقالات بابت اراضی ریکارڈ سینٹرز، کہ اراضی ریکارڈ سینٹر یعنی جو کمپیوٹر سیکشنز ہیں وہاں جو مسائل ہیں انتقالات کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ریکارڈ مال میں نقائص کس طرح کا نقص ہو، درستگی کا طریقہ کار اور اختیارات درستگی، یہ 3 کالمز بنائے گئی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے انتقالات میں اندراج انتقال اور حکم ریونیو میں کمی بیشی، کہ جو ریونیو آفیسر نے حکم لکھا ہے اس میں اگر کوئی فرق رہ گیا ہے، کوئی غلطی سامنے آ گئی ہے۔ دوسرا بتایا گیا ہے انتقالات وراثت میں پرت سرکار پرت پٹوار میں وارثان کے حصز میں کمی بیشی، کہ وارثان کے حصے جب انتقال وراثت میں لکھے گئے ہیں تو اس میں اگر کوئی فرق سامنے آ گیا ہے۔ اب اس میں یہ 2 پرت لکھے ہوئے ہیں، پرت سرکار پرت پٹوار۔ جب انتقال درج ہوتا ہے تو اس کے 2 پرت ہوتے ہیں، ایک پٹواری کے پاس رہتا ہے اور ایک اسے پرت سرکار کہتے ہیں، وہ لیٹر آن ریکارڈ روم میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان دونوں میں کسی طرح کی غلطی سامنے آ گئی ہے تو درستگی کا طریقہ کیا ہوگا؟ انتقالات پر حکم تحریر کرتے وقت اگر ریونیو افسر سے سہمن غلطی ہو جاتی ہے یا فیصلہ تحریر کرتے وقت پرت پٹوار میں فیصلہ اور پرت سرکار میں فیصلہ مختلف تحریر ہو گیا ہے تو بذریعہ فٹ نوٹ درستگی کی جائے گی، کہ فٹ نوٹ کے ذریعے یہ اس کو کریکٹ کر دیں گے، اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ مسٹیک تھی، اس کو ہم یہ کریکٹ کر رہے ہیں۔ اب کرے گا کون؟ یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ تو متعلقہ ریونیو افسر حلقہ درستگی کرے گا، جو ریونیو افسر ہے اس حلقے کا وہ یہ درستگی کرے گا۔ اگر جمع بندی تیار ہو چکی ہے تو اے ڈی سی آر کی اجازت کے بعد ریونیو افسر درستگی کرے گا۔ اب انتقال آپ کو پتہ ہے وہ تو لگاتار ہوتے رہتے ہیں، لیکن جمع بندی بنتی ہے 4 سال کے بعد۔ تو اگر جمع بندی میں بھی انٹری ہو چکی ہے اس انتقال کی تو پھر اس کی درستگی کا اختیار وہ ہوگا اے ڈی سی آر کے پاس، یعنی اے ڈی سی آر کے پاس معاملہ جائے گا، وہ اجازت دے گا تو اس کے بعد ریونیو افسر اس کی درستگی کرے گا۔ آگے ہے جناب پرچہ رجسٹری کے انتقالات پر قوم و گوت کا عدم اندراج، کہ رجسٹری ہوئی ہے، رجسٹری کے بعد انتقال ہونے جا رہا ہے تو اس میں اگر قوم و گوت، یہ قوم سے مراد وہی جو لکھا جاتا ہے کہ فلاں چودھری اور فلاں یہ اور فلاں وہ، کہ اگر وہ اندراج رہ گیا، ویسے تو بدقسمتی سے یہ سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے یہ قوم لکھنے کا، ایسے ہی تضحیق کرنا مقصد ہوتا ہے کہ فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، بلکہ جو نام ہے ولدیت ہے ساکن دس دیٹ یہ لکھیں، دیٹس اٹ۔ وہ گورے ادھر حکومت کر کے گئے ہیں، وہ اس کلچر کو مضبوط کر کے گئے ہیں، ہم نے ابھی تک اسے چھوڑا نہیں ہے۔ جبکہ وہاں چلے جائیں تو وہاں یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، اور یہ ہندوانہ سی ہمارے ادھر رسمیں ہیں یا کلچر ہے جو اڈاپٹ ہے۔ بہرحال پرچہ رجسٹری کے عمل سے متعلقہ ثبوت و موقع کی تصدیق، تصدیق نمبردار دے، تصدیق پتی دار دے بذریعہ پٹواری کی جائے گی، یعنی اس کو کریکشن کرنے کے لیے یا انٹر کرنے کے لیے قوم و گوت جو رہ گیا ہے اس کے لیے نمبردار سے تصدیق کروائی جائے گی، تصدیق پتی دار دے یعنی اس علاقے کا کوئی اور لینڈ اونر ہے اس سے اس کی تصدیق کرے گا، کون کرے گا؟ پٹواری کرے گا۔
پرچہ رجسٹری کی غلطی کی درستگی بذریعہ تصحیح نامہ رجسٹری اور انتقالات پر قوم و گوت کی درستگی ضلع کلیکٹر ADCR بعد از سماعت کرے گا۔ اگر رجسٹری میں فرق رہ گیا ہے، اس میں غلطی ہے، تو اس کے لیے رجسٹری کا تصحیح نامہ یعنی اس کی درستگی کروائی جائے گی رجسٹری کی، اور اگر انتقال میں کچھ رہ گئی ہے کمی بیشی تو وہ اختیار کلیکٹر کے پاس ہے کہ کلیکٹر اس کی سماعت کرے گا، اس کے بعد درستگی کرے گا۔ آپ دیکھیں کام کا کام نہیں ہے، لیکن لمبا چوڑا اس کا پروسیجر ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، ابھی یہ کافی سے اس کے نیچے کالمز ہیں، بیسیکلی 2 پیجز ہیں، میں ان دونوں کو بیان کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ وہ ہے کہ جب آپ کا اور محکمے کا کوئی آپس میں ایشو ہے، یعنی محکمے نے کوئی غلطی کر دی ہے، آپ نے درستگی کروانی ہے، تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر 2 پرائیویٹ لوگوں کا آپس میں ایشو ہے، ایک کا موقف ایک ہے، آگے کوئی اور دوسرا بندہ ہے اس کا موقف ڈیفرنٹ ہے، تو وہ تو ایک پراپر کیس چلتا ہے، کانٹیسٹ ہوتا ہے، لمبی چوڑی پروسیڈنگ ہے، اس کے بعد جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ادھر بات ہو رہی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے محکمے کی طرف سے، تو اس کی کریکشن کا یہ طریقہ کار لکھا گیا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی واضح کر دوں کہ یہ اکثر باتیں ادھر دکھانے کی ہوتی ہیں، دکھانے کی کہ قانون بنا دیا گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے تو وہ پاکستانی فارمولہ ادھر چل رہا ہوتا ہے۔ جا کے آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ کا کام منٹوں میں درست ہو جانا ہے۔ میں ہرگز یہ تلقین کسی کو یا یہ نہیں کہتا کہ آپ وہ کام کریں، میں صرف فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بدقسمتی سے قانون کو صرف ادھر فالو کیا جاتا ہے جہاں پیسے نہ دیے جائیں۔ جب آپ پیسے دے دیں تو پھر قانون کی کتابیں بند ہو جاتی ہیں اور آپ کا کام فوراً کر دیا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ زیر فیصلہ انتقالات، انتقال جو ابھی زیر فیصلہ ہیں، اگر ریکارڈ یا موضوع مینول ہے تو ریونیو افسر حلقہ حسب ضابطہ موقع پر جا کر فریقین نمبردار پتی دار کی موجودگی میں بعد سماعت فیصلہ کرے گا۔ اب یہ بھی پڑھیں کہ ریکارڈ اگر ابھی مینول ہے تو موقع پہ جائے گا کون؟ ریونیو افسر۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پٹواری ریونیو آفیسر نہیں ہے، گرداور قانون گو یہ ریونیو آفیسر نہیں ہے۔ ریونیو افسر ہے آپ کا تحصیلدار، نائب تحصیلدار، کیونکہ ان کو اختیارات ملے ہوتے ہیں ریونیو افسر کے، AC یہ ریونیو افسر ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ریونیو افسر موقع پہ جا کے تو اس کی تصدیق کرے گا اور پتی دار کی موجودگی میں بعد سماعت فیصلہ کرے گا۔ اب کتنے ریونیو افسر موقع پہ جاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا۔ اگر اراضی ریکارڈ سینٹر میں موضوع داخل ہو گیا ہے تو LRO ADLR بعد سماعت اور تسلی درستگی کرے گا، اور اگر مینول نہیں ہے، ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہے، تو پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ADLR۔ ADLR کون ہے؟ یہ اراضی ریکارڈ سینٹر کا ہیڈ ہے۔ مینول موضوع کی صورت میں ریونیو افسر حلقہ، جبکہ موضوع کمپیوٹرائزڈ ہونے کی صورت میں درستگی کے اختیارات ADLR کے پاس ہوں گے۔ سیم ہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے ادھر بھی۔ آگے جناب نمبر 4 پہ ہے مسنگ انتقالات، گم شدہ انتقالات۔ اگر گم شدہ انتقالات تحصیل دفتر میں دستیاب نہ ہوں یا گم ہونے کی صورت میں پٹواری حلقہ پرت انتقال مصنع تیار کر کے رپورٹ ارسال کرے گا۔ کوئی انتقال اگر گم ہو گیا ہے، تیار نہیں ہوا یا تیار ہوا ہے بعد میں وہ مسنگ ہے، تو ایسی صورت میں مصنع انتقال، یعنی یہی کہہ لیں جس طرح سے ڈپلیکیٹ، وہ تیار کیا جائے گا۔ پٹواری اس کو تیار کر کے بھیجے گا، کیونکہ اس کے پاس موجود ہے اپنا پرت پٹوار، تو اس سے وہ یہ تیار کرے گا، یعنی پرت سرکار تیار کر رہے، ریونیو افسر حلقہ دے حاضہ میں جا کر تصدیق کرے گا۔ اگین ریونیو افسر موقع پہ جائے گا، اس ایریا میں جائے گا اور جا کے تصدیق کرے گا، تبدیلی قبضہ کی تصدیق کرے گا اور اپنی رپورٹ بذریعہ تحصیلدار اسسٹنٹ کمشنر ADCR کو ارسال کرے گا، جس پہ ADCR منظوری دے گا۔ کہ ADCR کو بیسیکلی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انتقال مسنگ ہے تو اس کو اس کی جگہ جو نیا تیار کرنا ہے مصنع انتقال، تو اس کا اختیار ADCR کے پاس ہے، لیکن ظاہر ہے نیچے سے وہ سارا کام ہو کے جائے گا، وہ اس پہ فائنل اتھارٹی رکھتا ہے۔ گم شدہ انتقالات بذریعہ مصنع ضلع کلیکٹر ADCR منظوری دے گا۔ اب یہ ADCR بیسیکلی کون ہے؟ تو یہ کلیکٹر ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ایک ضلع کے اندر۔ بیسیکلی یہ اختیار DC کے پاس ہوتے ہیں، تو DC کی مصروفیت کی وجہ سے ADCR کو یہ سارے اختیارات دیے گئے ہوتے ہیں۔
आगे जनाब बढ़ते हैं। ऊपर हम जो बात कर रहे थे, ये लिखा है मसाइल इंतकालात बाबत अराजी रिकॉर्ड सेंटर। यहाँ बात हो रही थी इंतकालात की। अब इधर बात होने लगी है मसाइल खेवट बाबत अराजी रिकॉर्ड सेंटर। अब यहाँ खेवट के मसाइल डिस्कस होने लगे हैं। तो सबसे पहले है कि शजरा नसब मालकान में ख़ानदान के इंदराज में इगलात के शजरा नसब है जो लोगों का ख़ानदान का, उसमें अगर कोई गलती है, शजरा नसब मालकान की डाटा एंट्री करते वक्त कोई गलती LRO या ADLR खुद अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर दुरुस्त करेगा। रिकॉर्ड में इंदराज की गलती बजरिया फ़र्द बदर दुरुस्तगी की जाएगी। यानी शजरा नसब में अगर कोई डाटा एंट्री में गलती हो गई है तो वो तो करेगा, ADLR के पास इख्तियार है। यानी एक रिकॉर्ड कंप्यूटर वालों के पास सही पहुंचा है लेकिन उनसे गलती हो गई है तो उसकी दुरुस्तगी का इख्तियार ADLR के पास है। लेकिन अगर कंप्यूटर वालों के पास रिकॉर्ड ही गलत पहुंचा है तो फिर वो आपको कहेंगे कि जाएं पटवारी से इसकी दुरुस्तगी करवा के लाएं। तो उसके लिए फिर आपको फ़र्द बदर बनवाना पड़ेगा, तब जाके दुरुस्तगी होगी। इख्तियारात दुरुस्तगी LRO ADLR बराए रिकॉर्ड सेंटर बराए मैनुअल रेवेन्यू अफसर हल्का दुरुस्तगी करेगा कि अगर गलती कंप्यूटर में है तो ADLR, अगर कंप्यूटर से पहले की गलती है तो फिर रेवेन्यू अफसर हल्का वो इसकी दुरुस्तगी करेगा। या मैं अगेन वही बात रिपीट करता हूँ कि जहाँ इन्होंने करेक्शन करनी होती है वहाँ ये काफ़ी लोगों को कंपनसेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, क्योंकि नज़र आ जाता है कि यहाँ गलत हुआ है। लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, देना चाहें तो पलक झपकने में ये रिलीफ दे देते हैं, ना देना चाहें तो कानून के इन चक्रों में फिर आपको घुमाते हैं और ये फिर कई साल का प्रोसेस होता है। तो फिर लोग तंग आके कहते हैं पैसे दें और काम करवाएं। आगे है जनाब खेवट के मीज़ान का अदम टकराव और खेवट के मीज़ान के रकबा में कमी बेशी। यानी अगर जब हिसाब किया है तो पता चला है कि खेवट का टोटल रकबा था 100 कनाल, जबकि इस वक्त जो मालिक हैं उनका रकबा तो बना हुआ है 110 कनाल। यानी फालतू रकबे लोगों के नाम लगे हुए हैं। अगर ये सिचुएशन सामने आ गई है तो फिर क्या होगा। साथ ही ये भी बताया गया है डबल नंबर खसरा ततिमा जात में इगलात और नंबरान खसरा नंबर में कमी बेशी। इसी तरीके से अगर डबल खसरा नंबर लिख दिए गए हैं या खसरों के नंबर में कोई तब्दीलियाँ, कोई गलतियाँ आई हुई हैं तो इनकी करेक्शन कौन करेगा। अब ये भी कितनी फ़नी बात है अपनी जगह पे कि खेवट का रकबा है 100 कनाल लेकिन जो अंदर लोग मालिक बैठे हुए हैं वो 110 कनाल के मालिक हैं। ये भी लतीफ़े आम हैं, इधर ये होता है, क्योंकि जैसे जिक्र किया कि जहाँ पैसे चल रहे हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। बहरहाल पटवारी हल्का फील्ड बुक व मिसल हकीयत बंदोबस्ती या इस्तेमाल से टकराव करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करेगा। इंदराज की गलती की दुरुस्तगी बजरिया फ़र्द बदर की जाएगी, जबकि रिकॉर्ड की गलती की रिपोर्ट बगर्ज मंजूरी ज़िला कलेक्टर को भेजी जाएगी। जो भी गलती सामने आएगी फ़र्द बदर के ज़रिए उसको दुरुस्त किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार करके मंजूरी के लिए कलेक्टर को भेजी जाएगी कि जनाब इसमें ये गड़बड़ है, इसकी करेक्शन वो ज़रूरी है। मेरी इधर ADCR साहब हैं हमारे इधर ज़िला के, उनसे बात हुई एक बार तो बल्कि रिसेंटली हुई, तो उनका कहना ये था कि लाखों की तादाद में यहाँ लोग हैं जो अराजी मालकान हैं, उसमें से चंद एक हैं जिनके साथ ये मसाइल हैं, बाकी तो सब लोग क्लियर हैं। ये उनका वर्जन था। मैंने इंतहाई अदब से मैंने उनके सामने रखा, मैंने कहा मैं एग्री नहीं करता आपकी इस बात से, ये आपका मौक़िफ़ है, जबकि मेरा मौक़िफ़ इसके बरक्स है। मुझे ये है कि लाखों में से चंद होंगे जिनके मसाइल नहीं हैं, बाकी वो हैं जो मसाइल में घिरे हुए हैं। ये अलग बात है कि वो अपने केस अदालत में लेके आते हैं या नहीं, कुछ बर्दाश्त करते हैं, कुछ बाहर से ही ले दे के तो मामलात को सेटल करते हैं, ये तरीका अपनाया जाता है। अदरवाइज़ मसाइल में इधर सारे बंदे गिरे हुए हैं। इंदराज की गलती की दुरुस्तगी रेवेन्यू अफसर हल्का करेगा। फील्ड बुक बंदोबस्त या इस्तेमाल से टकराव के बाद अगर रिकॉर्ड में गलती है तो दुरुस्तगी की इजाज़त ज़िला कलेक्टर ADCR देगा। वही बात रिपीट हो रही है। मालकान के हिस्से व रकबा में तजादात रजिस्टर हकदारान ज़मीन इंतकालात का अमल दरामद होने से रह जाना, मालकान के बै बहाना काश्त की अदम मिनहाई। यानी अगर किसी ने हानाकाश से रकबा बेचा है, उसका रकबा कम नहीं किया गया, इसी तरीके से इंतकालात हुए हैं उन पर अमल दरामद नहीं हुआ,
یہ بھی بہت کامن ادھر بیماری ہے، ادھر مسئلہ ہے. ایک بندہ رقبہ بیچ دیتا ہے، اس کا رقبہ کم نہیں کیا جاتا، وہ پھر دوبارہ سیل کر دیتا ہے. یہ بھی بہت کامن ہے ادھر. اب اس میں قصور کس کا ہے؟ بنتا تو محکمہ مال کا ہے، باقی وہ مانے نہ، وہ کہیں پولیس کا قصور ہے یا عدالتوں کا قصور ہے تو کہتے نہیں، لیکن یہ پیور ڈی سی سے لے کے تو نیچے تک آ جائیں پٹواری صاحب کی غلطی ہے. مالکان کے حصص اور رقبہ میں تضادات، پٹواری حلقہ رپورٹ بذریعہ سابقہ انتقالات و مثل حقیقت بندوبست یا استعمال کا ٹکراؤ کر کے رپورٹ بذریعہ ریونیو افسر حلقہ اے ڈی سی آر کو بھجوائی جائے گی، جس کے عمل درآمد کا حکم بعد از سماعت ریکارڈ اے ڈی سی آر کرے گا. غلطی کی درستگی بذریعہ فرد بدر ہوگی. یہ آلموسٹ سیم باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. آگے یہی پھر بتایا گیا ہے کہ اے ڈی سی آر اس کو کرے گا. آگے جناب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. کھیوٹ ہائی میں زائد از حصہ انتقالات، اگر زیادہ رقبہ بک چکا ہے ایک کھیوٹ میں سے، کھیوٹ کو 1/1، 1/1 کا مطلب ہے یعنی اس کو ایسے یعنی ٹیلی کرنا کہ ٹوٹل مالکان کتنے ہیں، کتنے کتنے حصے کے مالک ہیں، کتنا کتنا رقبہ انہوں نے بیچا ہوا ہے، ساری رپورٹ تیار کرنی کہ 100 کنال کا اگر خسرہ یا کھیوٹ ہے تو اس میں 100 کنال کے ہی مالک ہونے چاہیے. تو اس کو یہ کہتے ہیں 1/1 کرنے کے لیے کھیوٹ میں زائد از حصہ انتقالات کی چھانٹ کر کے پٹواری حلقہ بذریعہ ریونیو افسر حلقہ ضلع کلیکٹر کو بھجوائے گا. ضلع کلیکٹر بعد از سماعت وسیغہ نظر ثانی و صحت انتقال درستگی کی اجازت دے گا. رپورٹ تیار ہوگی، چھانٹ ہوگی، پڑتال کے بعد بتایا جائے گا کہ اس کھیوٹ میں اتنے لوگوں نے زائد رقبہ بیچا ہے، یہ انتقالات غلط ہیں، ان کو نظر ثانی کی جائے، ان کو کینسل کیا جائے. ضلع کلیکٹر بعد از سماعت اجازت دے گا. ضلع کلیکٹر پھر پارٹیز کو سماعت کرے گا. جن کے پاس زائد رقبے ہیں یا جنہوں نے زائد بیچے ہیں ان کو سنا جائے گا، ان کا موقف سن کے پھر اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. کسی کھاتہ دار، اچھا یہاں ایک اور بھی میں بات ایڈ کرتا چلوں، یہ کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے تو وہ پھر یہاں نہ شیئر کرنا میرا خیال ہے زیادتی ہے. کہ جب فراڈ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کسی کو نہیں سنتے، اس وقت نہیں. کیونکہ ذاتی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ رقبہ کم کیا گیا، اب ہمارا رقبہ کم کیا جا رہا ہے تو ہمیں نہیں سنا گیا، پیور فراڈ کیا جا رہا، بیچ کوئی رہا ہے، خرید کوئی رہا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا اس میں نہیں ہے. تو وہ کسی نے ڈبل زمین بیچی، اب اس کی ڈبل زمین کو جائز بنانے کے لیے کسی اور کا یعنی ہمارا رقبہ کاٹ دیا گیا. کیا موج لگی ہوئی ہے کہ ایک بادشاہت ہے کہ جس کا مرضی رقبہ کم کر لو، کیوں؟ کسی کو اکموڈیٹ کرنا ہے. تو وہ رقبہ کم کیا گیا. اب جب رقبہ کسی کا کم کیا جا رہا ہے تو اس کو سنا جاتا ہے. اس وقت ہمیں نہیں سنا گیا کیونکہ اس وقت سنا گیا پیسے کو، پیسے ملے ہیں کر دیے. اب جب اس فراڈ کو یا اس غلطی کو درست کرنے کا موقع آیا تو اب کہتے ہیں کہ ہم پورے پنڈ کو سنیں گے، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلاؤ. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے کی دیانت دار یہ لوگ ہیں کہ جب انہوں نے 2 نمبریاں کرنی ہیں تو پھر یہ قانون کی کتابیں بند، اور جب 2 نمبریوں کو صحیح کرنا ہے تو پھر ساری کتابیں کھول لیتے ہیں اور وہ پوری مذمت کرتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم رکاوٹ پیدا کریں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جناب. کسی کھاتہ دار کی طرف سے زائد حصہ بے رقبہ، اگر کسی نے فالتو رقبہ فروخت کر دیا ہے، درستگی حصص بعد از چھانٹ انتقالات و جدی مالکان کی صورت میں مثل حقیقت بندوبست یا استعمال میں حصہ ملاحظہ کرنے کے بعد رپورٹ اے ڈی سی آر کو کرے گا. اگین وہی ہے، کسی نے فالتو رقبہ بیچ دیا ہے، چھانٹ ہوگی، رپورٹ تیار ہوگی، اس کے بعد رپورٹ بھیج دی جائے گی اے ڈی سی آر صاحب کو، کیونکہ اس میں حکم اے ڈی سی آر صاحب نے دینا ہے. بعد از سماعت ضلع کلیکٹر اے ڈی سی آر اجازت دے گا. اگین تقریباً ساری باتیں ایک ہی طرح کی ریپیٹ ہو رہی ہیں. کئی بات ہو رہی ہے کہ فرد بدر تیار ہوگا، کئی بات ہو رہی ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر والے کریکشن کریں گے، کہیں بات ہو رہی ہے کہ یہ اختیار ریونیو افسر کے پاس ہے، اور موسٹلی اختیارات وہ اے ڈی سی آر کے پاس ہیں. رپورٹ ساری اے ڈی سی آر صاحب کے پاس جاتی ہیں. بعض میں اے ڈی سی آر نے سماعت نہیں کرنی، انہوں نے آرڈر کر دینا ہے، اور بعض صورتوں میں انہوں نے سماعت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے سننا ہوتا ہے فری کین کو، اور اس کے بعد آرڈر کرنا ہوتا ہے. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں، میں اگر پیسوں کی بات کرتا ہوں تو وہ میں صرف حقیقت بیان کرتا ہوں کہ پیسے دیے جاتے ہیں. میں اگر تنقید کرتا ہوں کہ یہ لوگ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے، بددیانتی کرتے ہیں، تو اگین جو ہو رہا ہے میں وہ سامنے رکھتا ہوں. باقی
میں قانون کا مکمل طور پہ احترام کرنے والا اور وہ شخص ہوں جو کہتا ہوں کہ قانون پہ اسٹرکٹلی عمل درآمد ہونا چاہیے. جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو اگر فالو کیا جائے تو انگریز آپ کو اتنا بہترین قانون بنا کے دے گیا ہے کہ آپ اگر اس کو فالو کر لو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہ کرو، صرف آپ اس کو فالو کر لو، تو ایک بھی فراڈ نہیں ہو سکتا. 1,00,000 خسروں میں سے 1,00,000 کے 1,00,000 بالکل صحیح رہیں گے. لیکن جب آپ نے قانون کی کتابیں بند کرنی ہیں اور اس کی جگہ نوٹ دیکھنا شروع کرنے ہیں، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. یہ جناب بیسیکلی کے پی کے کا تھا، لیکن پنجاب میں بھی ایز اٹ از اس کو اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ انفارمیشن تھی، یہ نیا ہی ایک آیا ہے کچھ چند دن پہلے کے پی کے کا ایک بھائی نے شیئر کیا، تو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا.